تو ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کیا الیکشن جو سی ہے کا اعلان کیا گیا ہے، حلقہ 30 سے آپ الیکشن لڑ رہے ہیں پی پی سے، تو کیا تیاریاں آپ کی؟ جی اس میں یہ کہ جب بھی انشاءاللہ الیکشن ہو تو ہماری بھرپور تیاری ہے، اور لالہ موسیٰ کے عوام اور ڈنگا کے عوام اور پورے حلقے کے عوام کا جو کہہ لیں رسپانس ہے بہت ہی پازیٹیو ہے، اور ہم بہت پر امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھے نتائج جو ہیں وہ ہم پیش کریں گے انشاءاللہ۔ سر بتائیے گا کہ ابھی جو سیلاب آیا تھا اور بڑی الخدمت والوں نے بڑی خدمت کی تھی اور اس میں پوری دنیا نے سراہا تھا، سر اس میں کس طریقے سے آپ لوگ تیاری کرتے ہیں؟ اس میں سب سے پہلے تو آپ کے اندر خوف خدا ہونا چاہیے اور اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ آپ کو زندگی دی گئی ہے یا عارضی زندگی ہے۔ عمران خان جس وقت آ رہے تھے تو اس وقت آپ لوگوں نے ان کے ساتھ پیچ اپ کرنے کی کوشش کی تھی، اور جو عدالتوں نے فیصلہ کیا اس پہ بھی آپ لوگوں نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی عدالتوں کی کہ جی ٹھیک ہے۔ بتائیے گا کیسے صورت کیوں ہوئی؟ اصل میں آپ یہ دیکھیں نا کہ عمران خان صاحب کی نیت پہ ہمیں شک نہیں ہے، وہ نیک نیتی سے کوشش کر رہے ہوں گے۔ صرف جماعت اسلامی ہی جو ہے یہ الیکشن لڑے گی یا جماعت اسلامی کا کسی کے ساتھ الحاق بھی ہو جائے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حیدر علی شاہ صاحب کہ جی ڈاکٹر سید سالم شاہ صاحب کے فرزند ہیں اور حلقہ پی پی 30 سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں۔ ناظرین خدمت خلق کا جذبہ ان لوگوں کے اندر ہے، ٹوٹ ٹوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ انہی میں نہیں جو سی جتنی بھی ان کی نسلیں ہیں، جتنا بھی یہ سید خاندان ہے، اور سید خاندان تو ویسے ہی ہمارے لیے آنکھوں کا تارا ہے، تو اسی طریقے سے جو جس وقت یہ لوگوں میں ملتی ہیں بڑی محبت بڑی پیار اور محبت شفقت کے ساتھ ملتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی ڈاکٹر صاحب پہلے تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے آج پبلک پوائنٹ کو وقت دیا اور ڈاکٹر صاحب کی یادیں تازہ کی۔ ڈاکٹر صاحب کے پاس تو ہم اکثر آیا کرتے تھے اور بلا بھی لیا کرتے تھے، وہ کسی نہ کسی بہانے سے، یہ ضروری نہیں ہوتا تھا کہ جی وہ ہم میڈیا کے لوگ ہوتے ہیں تو ہمیں بلا لیتے تھے، اور اپنی ان کی ایک محبت تھی، اپنا ان کا ایک پیار تھا۔ تو ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کیا کہ اب الیکشن جو سی ہے کا اعلان کیا گیا ہے، حلقہ 30 سے آپ الیکشن لڑ رہے ہیں پی پی سے، تو کیا تیاریاں آپ کی؟ جی اس میں یہ کہ جب بھی انشاءاللہ الیکشن ہو تو ہماری بھرپور تیاری ہے، اور لالہ موسیٰ کے عوام اور ڈنگا کے عوام اور پورے حلقے کے عوام کا جو کہہ لیں رسپانس ہے بہت ہی پازیٹیو ہے، اور ہم بہت پر امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھے نتائج جو ہیں وہ ہم پیش کریں گے انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب اس میں کوئی شک نہیں، جماعت اسلامی ایک جماعت ہے اور ان کا ایک نیٹ ورک بڑا مضبوط نیٹ ورک ہے۔ سیلاب آتا ہے، طوفان آتا ہے، کوئی بھی پاکستان میں نہیں پاکستان سے باہر بھی آتے ہیں، اس میں جماعت اسلامی کا بڑا رول اور بڑا کردار ہوتا ہے۔ سر بتائیے گا کہ ابھی جو سیلاب آیا تھا اور بڑی الخدمت والوں نے بڑی خدمت کی تھی اور اس میں پوری دنیا نے سراہا تھا، سر اس میں کس طریقے سے آپ لوگ تیاری کرتے ہیں؟ اس میں سب سے پہلے تو آپ کے اندر خوف خدا ہونا چاہیے اور اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ آپ کو زندگی دی گئی ہے یا عارضی زندگی ہے، اور یہ زندگی جو ہے وہ آخرت کی تیاری کرنے کے لیے ہے۔ جب یہ جذبہ آپ کے اندر موجود ہو تو پھر جہاں پہ بھی آپ کو موقع ملتا ہے آپ لوگوں کی خدمت کر کے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو راضی کر کے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی جو ہے کوشش کرتے ہیں۔ تو سیلاب بھی جب آیا تھا اور اس سے پہلے مجھے یاد ہے جب زلزلہ بھی آیا تھا 2005 میں، تو اس ٹائم پہ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ اور جماعت اسلامی کی پوری ٹیم کے ساتھ مظفر آباد بھی گیا تھا، اور وہاں پہ جو ممکن ہو سکا تھا ہم نے وہاں پہ امداد کی تھی۔ اور جہاں پہ بھی پھر مظفر گڑھ میں جو تھا وہ سیلاب آیا تھا 2010 کی بارشوں میں، وہاں پہ ڈاکٹر صاحب جو تھے وہ رمضان کے مہینے میں پورا دن میڈیکل کیمپ کرتے رہتے۔ ابھی 2022 میں جو سیلاب آیا تھا تو مجھے بھی اتفاق ہوا، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا لوگوں کی خدمت کرنے کا، تو میں بھی بلوچستان بھی گیا، کوئٹہ، جعفر آباد، پھر مجھے کے پی کے جانے کا بھی اتفاق ہوا، تو ہم نے بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ مریضوں کا مفت علاج کیا، انہیں ادویات تقسیم کی اور انہیں راشن اور خیمے جو ہیں وہ تقسیم کیے۔ تو جہاں پہ بھی موقع ملتا ہے اللہ تعالیٰ موقع فراہم کرتے ہیں، تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں اور لوگوں کو جو ہے وہ خدمت کی جائے اور اس سے اپنے اللہ کو راضی کیا جائے۔ ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ حلقہ 30 پی پی سے آپ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، سر کامیاب ہوتے ہیں تو آپ نے کیا سوچا حلقہ کے لیے، کیا آپ چاہتے ہیں؟ اور جو اس وقت غربت ہو گئی ہے، مہنگائی ہو گئی ہے، اس کا جو سیلاب آ گیا ہے، لوگ جو سے بڑے بے روزگار ہو گئے ہیں، اس پر بھی بتائیے گا۔ جی ہماری بدقسمتی ہے جی، اتنا خوبصورت ملک ہے ہمارا، اتنا امیر ملک ہے، اتنا زرخیز ملک ہے، جب اس کی حالت زار کو دیکھتے ہیں تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ اتنی بے دردی سے انہوں نے اس کو لوٹا ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ کھانے کے لالے پڑ گئے ہیں۔ ایک شریف آدمی جو 2 وقت کی روٹی حلال طریقے سے کمانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو 2 ٹائم کی جو روٹی اپنے بچوں کے لیے وہی پوری کرنا مشکل ہو گئی ہے۔ جی میرا یہ خواب ہے، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جتنے بھی پاکستانی ہیں اور جتنے بھی مسلمان ہیں ان کو یہ پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ رات کو ان کے بچوں نے کھانا کہاں سے کھانا ہے۔ اگر ان کے خاندان میں کوئی بندہ بیمار ہو جائے ان کو یہ پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ انہوں نے علاج کہاں سے کروانا ہے۔ کسی بھی بچے کو، کسی بھی ماں کو یہ فکر نہیں ہونی چاہیے کہ اس کی تعلیم کے پیسے کہاں سے آنے ہیں، اور کسی بھی بندے کو یہ فکر نہیں ہونی چاہیے کہ اگر میں خدا نہ خواستہ کوئی ناگہانی موت مجھے آ جائے تو پیچھے سے میرے بچوں کا کیا ہوگا۔
ریاست جو ہے اس کو اس کی وارث ہونی چاہیے، اور کسی بھی بندے کو یہ فکر نہیں ہونی چاہیے کہ میری جو بنیادی ضروریات ہیں زندگی ہیں وہ کہاں سے پوری ہوں گی۔ میرے اوپر چھت کا صاحبان جو ہے وہ حکومت کی ذمہ داری ہے دینا، میری تعلیم مہیا کرنا، میرے بچوں کو جو ہے وہ صحت پرووائڈ کرنا، وہ حکومت کی ذمہ داری ہونی چاہیے۔ اور جب آپ یہ دیکھیں کہ ہم عوام جو ہیں صرف ٹیکس دیتے ہیں اور یہ ساری سہولیات ہمیں خریدنی پڑتی ہیں، تو یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے اشرافیہ ہماری جو ہے وہ عیاشی کر رہی ہے، اور وہ ٹیکس جو باہر سے قرضہ بھی آتا ہے اس کے ثمرات عوام تک نہیں پہنچ پاتے۔ تو میری یہ خواہش ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو اپنے حلقے کی بہتری کے لیے، اپنے پاکستان کی بہتری کے لیے، اپنے پنجاب کی بہتری کے لیے جو بھی انشاءاللہ ہو سکا اپنا انشاءاللہ پورا کردار ادا کریں گے۔ اور بتائیے کہ الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن جب بھی ہوں جی ہماری تیاری مکمل ہے، اور غیر یقینی کی صورتحال ہے، پر پھر بھی آئین کے مطابق اور قانون کے مطابق جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو جو ہے اپنے ٹائم فریم میں الیکشن کروانے چاہیے۔ یہ بھی بتا دیجیے گا سر کہ صرف جماعت اسلامی ہی جو ہے یہ الیکشن لڑے گی، یا جماعت اسلامی کا کسی کے ساتھ الحاق بھی ہو جائے گا؟ جماعت اسلامی نے جی اپنی ماضی کی غلطیوں سے بہت سیکھا ہے، اور ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ہم نے بھی اتحادی سیاست کا حصہ نہیں بننا۔ ویسے تو سیاست میں کچھ بھی حلف آخر نہیں ہوتا، پر جماعت کی پالیسی یہی ہے کہ ہم نے جہاں پہ بھی الیکشن لڑنا ہے اپنے جھنڈے پہ اپنے نشان پہ الیکشن لڑنا ہے، اور اسی پالیسی کے تحت انشاءاللہ ہم الیکشن میں حصہ لیں گے۔ یہ بتائیے گا کہ آپ لوگوں نے بھی بڑی سپورٹ کی تھی کہ جی عمران خان جس وقت آ رہے تھے تو اس وقت آپ لوگوں نے ان کے ساتھ پیچ اپ کرنے کی کوشش کی تھی، اور جو عدالتوں نے فیصلہ کیا اس پہ بھی آپ لوگوں نے ان کی ہاں ملائی عدالتوں کی کہ جی ٹھیک ہے۔ بتائیے گا کیسی صورت کیوں ہوئی؟ اصل میں آپ یہ دیکھیں نا کہ عمران خان صاحب کی نیت پہ ہمیں شک نہیں ہے، وہ نیک نیتی سے کوشش کر رہے ہوں گے، پر بدقسمتی کے ساتھ ان کے ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہی باقی پارٹیوں سے انہیں اکٹھے کر کے اپنا ایک ٹیم بنائی ہے، اور جب ان کو یہی وجہ ہے کہ موقع ملا تو وہ جو ان کی عوام کی توقعات تھی ان سے وہ اس پہ پورا نہیں اتر سکے۔ تو ایک یونین کو چلانے کے لیے آپ کو 12 لوگوں کی ٹیم چاہیے ہوتی ہے، تو اکیلے عمران خان صاحب جو ہیں وہ اگر ان نیت پہ ہمیں ان کی شک نہ بھی کریں تو وہ اکیلے کس طرح اپنا ملک پورا چلا سکتے ہیں؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کے پاس وہ ٹیم نہیں ہے جو پاکستان کے لیے جو ہے وہ ڈیلیور کر سکے۔ باقی پارٹیوں کو آپ سب عوام نے آزما لیا ہے، تو پیچھے جو ہے جماعت اسلامی ہی بچتی ہے کہ جس کو جہاں پہ بھی موقع ملا ہے اس نے لوگوں کی توقعات سے بہت بڑھ کے جو ہے وہ ڈیلیور بھی کیا ہے، اور لوگوں کو جو ہے ان کے مسائل کا حل بھی پیش کیے۔ سر آپ نے کہا کہ جماعت اسلامی بچتی ہے، جماعت اسلامی جو سی ہے ایک بہت پرانی جماعت ہے، اور یہ 2 یا 4 یا 10 سیٹوں سے زیادہ سیٹیں نہیں نکال پاتی، اس کی وجوہات کیا ہیں سر؟ اصل میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا ان کے نزدیک جو ووٹ کی اہمیت ہے تو اتنا ہی وہ اس کو وزن دیتے ہیں۔ لوگوں کے نزدیک پیسے کی اہمیت زیادہ ہے، تو لوگ جب پیسے دیتے ہیں تو وہ جماعت اسلامی کو دیتے ہیں، خدمت فاؤنڈیشن کو دیتے ہیں، پر جب ووٹ کی باری آتی ہے تو لوگ مختلف مجبوریوں میں برادریوں میں جو ہے وہ بٹ جاتے ہیں۔ پر یہ سارے تاثر کو جو ہے ابھی کراچی نے اور کے پی کے نے زائل کیا ہے کہ جماعت اسلامی کو لوگ ووٹ نہیں دیتے۔ جماعت اسلامی کو لوگوں نے جو ہے وہ جولیاں بھر کے ووٹ دیے ہیں، اور جب ہمارا بھی یہ امتحان ہے کہ ہم کس طرح لوگوں کی توقعات پورا اترتے ہیں۔ جو اس وقت ملک کے حالات بنے ہوئے ہیں، اور ہماری سپریم کورٹ جو سی ہے اور پارلیمنٹ جو سی ہے آمنے سامنے ہوئی ہے، یہ کب تک سلسلہ چلتا رہے گا؟ اس کا حل کیا نکلے گا؟ اصل میں حالات اس ٹائم تک بہتر نہیں ہوتا جب تک ہر بندہ اپنا کام نہ کرے، اور ہر ادارہ آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنا کام نہ کرے۔ فوج کو اپنا کام کرنا چاہیے، جو بیوروکریسی ہے اس کو اپنا کام کرنا چاہیے، جو پارلیمنٹ ہے اس کو اپنا کام کرنا چاہیے، جو لوکل باڈیز ہیں اس کو اپنا کام کرنا چاہیے، اور عوام کو اپنا کام کرنا چاہیے۔ جو عدالتیں ہیں ان کو اس چیز پہ توجہ دینی چاہیے کہ جو پینڈنگ کیسز چل رہے ہیں لاکھوں کی تعداد میں، جن مظلوموں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ان کے کیس کا فیصلہ نسل در نسل نہیں ہوتا جا رہا، تو وہ اس کے اوپر توجہ دیں کہ اپنے جو کیسز ہیں ان کو ٹائم پہ نپٹائیں۔ عید پر آپ جو سے کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ یتیم غریب بے سہارا جو سے لوگ ہیں وہ بھکاری جو سے ہیں وہ اتنے زیادہ ہو گئی ہیں اس وقت کہ ہر گھر میں جو ہے وہ پھکے ہو رہے ہیں؟ عید پر کیا پیغام دیں گے ان کو؟ جی میں عید پہ یہ پیغام دوں گا کہ خوشیاں جو ہیں وہ بانٹنے سے بڑھتی ہیں۔ آپ لوگ خوشیاں منائیں، نیا جوڑا بھی لیں، اچھی طرح کھانے بھی کھائیں، پر اس خوشی کے موقع پہ جو کمزور طبقہ ہے، جو کہہ لیں کہ اس مہنگائی میں جو ہے وہ نئے کپڑے اور کھانے اور اس طرح کی رنگ برنگی چیزیں افورڈ نہیں کر سکتا، ان کو بھی جو ہے وہ اپنی خوشیوں میں یاد رکھیں، اور فطرانہ جو آپ کے اوپر ایک فرض ہے وہ تو آپ ادا کریں بھی، اور کوشش کریں کہ اس سے بڑھ کے بھی جو ہے وہ آپ رقم جو ہے ان لوگوں کے لیے صرف کریں کہ جو سفید پوش طبقہ اور کسی کا کے ہاتھ نہیں بلاتا۔ جو پروفیشنل بیکاری ہیں وہ تو مانگ تانگ کے جو ہے وہ کام چلا لیتے ہیں اور ہم سے بہتر چلا لیتے ہیں، پر جو لوگ کہہ لیں کہ سفید پوش ہیں، کسی کا کے ہاتھ نہیں بلاتے، تو ان کو بھی آپ یاد رکھیں۔ اور یہاں پہ الخدمت فاؤنڈیشن ہر جگہ موجود ہے، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، ان کے پاس لسٹیں موجود ہیں ہر جگہ پہ، ہر شہر میں۔ آپ ان کو اگر
जो भी आप उनके साथ ताउन करेंगे तो वो इंशाल्लाह हकदार तक उनका हक पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब बताइएगा कि वालिद साहब का एक बड़ा सहारा होता है और ख़ास तौर पे जब ईद आती है उस पर तो बड़ी याद आती होगी डॉक्टर साहब की। असल में जी हमारा ईमान है कि बंदे की असल ज़िंदगी मौत के बाद शुरू होती है, और ये जो हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं ये आर्जी ज़िंदगी है, और यही हमारे वालिद साहब ने हमें सबक दिया है कि ये ज़िंदगी आर्जी है और जहाँ पे हमने हमेशा हमेशा के लिए जाके रहना है उसी की तैयारी हमें करनी चाहिए। बेशक हम इंसान हैं, वालिद साहब की बहुत याद आती है, और जब एक लम्हे के लिए सोचते हैं कि अगर यहाँ पे वालिद साहब मौजूद होते तो हालात कितने मुख्तलिफ होते, जो आजमाइशें हैं, जो चैलेंजेस हैं, वो एक साहिबान की तरह हमारे साथ पे मौजूद होते हैं। पर अल्हम्दुलिल्लाह वालिद साहब के दोस्तों ने, वालिद साहब के भाइयों की तरह जो उनके ताल्लुकात हैं, उन्होंने बहुत सपोर्ट भी फराहम की है, उन्होंने हमारा सहारा भी बने हैं, और हम उनके बहुत हद ममनून हैं, और हमारे लिए वो वालिद साहब की जगह पे हैं। जी थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, आपके प्यार का। आपने आज पब्लिक पॉइंट को टाइम दिया ईद गपशप में। नाज़रीन, हमने डॉक्टर साहब के साथ आज तफसीली बात की और उनसे पूछा कि आप सियासत में आके क्या करेंगे, किस तरीके से आगे लेकर चलेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि जिस वक्त ऐसे नौजवान और इसी तरीके से अगर सियासत में आते हैं या जिस तरीके से खिदमत करते हैं, अल्लाह पाक इनको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। और मैं आप लोगों से हमेशा कहूँगा कि जब भी चुनाव करें अच्छे इंसान का चुनाव करें, ताकि ये लोग हमारे माशरे की, हमारी जो मुल्क है उसकी खिदमत कर सकें, हमारा मुल्क जो सा इस वक्त डूब रहा है उसको बचा सकें। इसके साथ इजाज़त दी अपने अंकरा और फ़िक। अस्सलाम वालेकुम।